بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج میری خوشی بے قرار ہے کہ استاد محترم قائد اسلامی انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے، جامعہ قاسم العلوم کے نائب محتمل، جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کے امیر حضرت مولانا مفتی عامر محمود صاحب طابت اوقاتکم العالی جماعتی نسبت سے ہمارے ہاں تشریف لائی، میں ان کا شکر گزار ہوں اور تحصیل ملتان جمعیت علماء اسلام حضرت قاری محمد یاسین صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں۔ میں خود بھی جامعہ قاسم العلوم کا فارغ التحصیل ہوں اور بہت سارے بزرگوں کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد ہوں اور اسی دور میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں۔ تمام تر تکلیف، جسمانی تکلیف کے باوجود جمعیت کے کام کے لیے ہر وقت حاضر رہوں گا۔ اسی طرح قاسم العلوم جو میرا مادر علمی ہے اور یہ مرکز اس کی شاخ ہے، ہمارا تعاون ہمیشہ کے لیے نظریاتی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے قاسم العلوم کے ساتھ ہے اور مقامی طور پر یہاں حضرت قاری عتیق الرحمن عزیزی صاحب کے ساتھ ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، عقائد اور نظریات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس طرح ہم نے کل جدوجہد کی تھی، ہمارے استاد محترم مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے اندر گفتگو کی تھی اور مدلل کی تھی، اور ابھی قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اور آج مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت مفتی عامر محمود صاحب نے نظریاتی، مدلل اور ذہن نشین گفتگو کر کے ثابت کر دیا کہ آل ہی ہوتی ہے، وارث ہی ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے، آخری بات بھائی، میں جمعیت علماء اسلام یونٹ سید الصحابہ کی طرف سے اپنے بزرگوں کے مشورے سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نادر آباد جو نیچے ریلوے پھاٹک ہے اس کو فوراً کھول دیا جائے، اس لیے کہ عام آدمی کو آنے جانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ نمبر 2، اوپر جو نادر آباد کا فلائی اوور بنایا گیا ہے اس میں اکثر حادثات ہوتے ہیں، اس کا معقول بندوبست کیا جائے اور اوور فلائی کے سائڈوں سے جلدی سڑک بنائی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم اپنی جماعت کے بالائی ذمہ داران کے مشورے سے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طرح ہماری یہ کوشش ہے کہ جو اس حلقے میں جمعیت کی طرف سے آئے
وہ ابھی سے لوگوں کے دنیاوی کام کرے، تسبیح و تحلیل وہ اپنی ذات تک محدود رکھے۔ اگر الیکشن میں آنا ہے تو پھر مفاد عامہ کے لیے آگے بڑھے۔ ہم اس دنیا میں کسی کے ہاتھ چومنے کے لیے نہیں آئے، ہم کام چاہتے ہیں اور کام والے کو ہی آگے لائیں گے۔ باقی میں وقت نہیں لینا چاہتا، میرے استاد مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا الیکشن کو الیکشن سمجھ کر لڑو۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے کہا مدارس کا بل جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں مگر ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ نے ہمیں زندگی دی تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم صحابہ و اہل بیت کی ناموس کا بل بھی پاس کرائیں گے۔ ہمارا طریقہ کار جمعیت کے مطابق جیسے ہوگا ویسے ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ 13 کو حضرت مفتی صاحب کے پاس جانا ہے، میں ان کے احترام میں زیادہ تقریر نہیں کر رہا۔ شعبہ تبلیغ شعبہ مبلغین سے پوری شروع سے وابستہ ہوں اور اب بھی جمعیت تحصیل والوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر لگا دی ہے۔ اور کل بھی سن لو، کل جہاں تک آپ کا بس چلے خطبہ ہر مسجد میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور بصیرت کو بیان کر کے یہ ثابت کرتے کہ صحابہ کے دشمن کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ 22 کو جیسے سب سے بڑی کارگزاری حضرت مولانا قاری محمد مرسلین صاحب کی ہے، 22 کو یعنی اتوار کو میرے ہاں درس ہوگا، تشریف لائیے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اس تفسیر پر میں نے 60 سے زیادہ تفاسیر کے حوالہ جات جمع کیے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بتا دوں گا کہ دنیا بھر کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق تھا، غار و مزار کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ عنہ۔ باقی باتیں پھر صحیح اللہ آپ کا میرا تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ سب کا شکریہ بھائی، سب کا شکریہ، اور سب سے زیادہ شکریہ مہمانان گرامی کا اور مقامی طور پر قاری مرسلین صاحب کا، قاری امان اللہ مدنی صاحب کا، ہمارے قاری عتیق الرحمان عزیزی صاحب پیار بھرے انداز میں نئے آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بھی ہمیشہ جمعیت کے ساتھ رہیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔